بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مومنوں بحر ہدایت ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں بحر ہدایت ہے یہ ماہ رمضان، معدن جود و کرامت ہے یہ ماہ رمضان، حق تعالی کی امانت ہے یہ ماہ رمضان، روزہ داروں شرافت ہے یہ ماہ رمضان. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو بھی چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ بڑا ہی عظمت والا، برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی آمد سے پہلے اس چیز کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے یہ بات عرض نہیں کر رہا، بلکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ شعبان کے آخری ایام میں میرے محبوب صحابہ کو جمع کیا کرتے تھے، اور جمع کر کے ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابیوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میرے آقا ترغیب دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ مہینہ بڑی برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا. اب یہ لفظ عظیم جہاں پر آ جاتا ہے یہ اس بات کی بڑائی پر دلالت کرتا ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم، یعنی شرک سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی نہیں. ظلم عظیم کہا گیا شرک کو. اور قرآن پاک کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ قرآن پاک کی آیات یہ بہت ہی عظیم آیات ہیں، 7 مثانی، بار بار پڑھی جانے والی یہ آیات ہیں. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ میرے محبوب کا اخلاق بھی سب سے عظیم ہے، اس سے بڑا کسی کا اخلاق بھی نہیں۔ اور جب رمضان کی باری آئی تو آپ اندازہ کریں کہ یہ الفاظ رب العالمین کے محبوب کی زبان مبارک سے نکلے کہ قد اذلکم شہر عظیم، کہ میرے امتیوں تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر بھی ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اب اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمارے اندر اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے پاس جو رب کا مہمان آ رہا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ اپنے قرب کے لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے رب کا قرب حاصل کریں، اپنے رب کے تعلق کو حاصل کریں، اپنے رب کی محبت کو حاصل کریں، کہ سارا سال ہم اپنے دنیاوی زندگی کے اندر، دنیاوی کاروبار کے اندر، دنیاوی مصروفیات کے اندر اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آئیں اور آ کر اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہیں، اپنے رب کی رحمتوں کو لینے کے لیے، اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو رمضان سے پہلے تیار کر لو کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس سے 2 ماہ پہلے دعائیں مانگنے لگ جاتے کہ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان۔ تو اس سے علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اپنی عمر کی درازی کی دعا مانگنا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی جائز ہے کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر عطا کر دے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک وقت میں اکٹھے آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اپنے معاملات میں لگ گئے۔ ایک ان میں سے بہت زیادہ محنتی تھے، بہت زیادہ ہمت اور کوشش کرنے والے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ایک جہاد کے اندر تشریف لے گئے، اور وہیں پر جا کر ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اور ایک صحابی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد اس صحابی کا انتقال ہوا۔ اب ایک صحابی کو 1 سال پہلے شہادت ملی، اور ایک صحابی 1 سال کے بعد اپنی طبی موت سے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے قریب کھڑا ہوں، تو ایک اندر سے آدمی آتا ہے اور آ کر اس آدمی کو جو 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا اسے بلاتا ہے، اس کا نام لے کر، اور اسے بلا کر جنت کے اندر لے جاتا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر آدمی باہر آیا، اور آ کر اس نے اس آدمی کو جو شہید ہو چکا تھا 1 سال پہلے، اس کو بلایا، اور بلا کر اس کو بھی جنت کے اندر لے گیا۔ اب دونوں جنت کے اندر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ تمہارے آنے کا ابھی وقت نہیں ہوا، تم واپس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس ہو گیا، اور صبح کو اٹھ کر یہ خواب میں نے صحابہ اکرام کے سامنے جب عرض کی، بتائی، تو صحابہ اکرام بڑے متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے کہ یار کیسی حیرت کی بات ہے۔ تو بات چلتے چلتے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس بھی پہنچ گئی۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ تمہیں اس خواب کے اندر کس چیز نے تعجب میں ڈالا ہے؟ تم کس چیز سے متعجب ہو رہے ہو؟ کوئی ایسی بات جو اس میں تعجب والی ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو رہا ہے، ایک آدمی اپنی محنت کر کے کوشش کر کے شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کر رہا ہے، اور ایک آدمی اس کے 1 سال بعد اپنی طبی موت سے دنیا سے جا رہا ہے۔ شہید کو جنت بعد میں مل رہی ہے اور اس آدمی کو جنت پہلے مل رہی ہے، ہمیں وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہی بات ہمارے تعجب کی علامت ہے، ہم اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کہاں لے کے جاتے تھے اپنے مسائل؟ اللہ کے محبوب نبی کی خدمت میں لے کے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس الجھن کا شکار ہو گئے، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے، ہمیں اس مسئلے کا حل بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ آدمی جو پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے
اس نے کیا 1 سال کی زندگی اس سے زیادہ نہیں پائی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پائی ہے. فرمایا کیا اس کو زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ کیا اسے رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ کیا اسے رمضان کے مہینے کی رات کی تراویح نہیں ملی؟ کیا اسے رمضان کے سجدے نہیں ملے؟ کیا اسے رمضان کے فرائض نہیں ملے؟ جب رمضان کا مہینہ اس کو مل گیا، پورے سال کی عبادات کا اس آدمی کا اس بندے سے اضافہ ہو گیا، تو پھر اس لیے اس کو جنت میں جانا بھی پہلے نصیب ہو گیا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درجوں کے اندر زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری رکھی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1 سال کے روزوں کا مل جانا کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے کہ انسان کو شہید سے بھی اعلیٰ درجے پہ فائز کروا دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی. یہ کتنی بڑی ہمارے لیے عظمت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کے قریب کر دیا. اب قریب ہوئے ہیں ہمیں ملا نہیں ہے ابھی. ہمیں اللہ کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کے قریب کر دیا. اب ہم یہ بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی میں رمضان کی بہاریں بھی دیکھنی نصیب فرما. یہ میرے نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت سمجھ کر دعا کرنی ہے کہ مولا رمضان کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرما. اس لیے کہ اگر مجھے رمضان کی عبادات مل جاتی ہیں، رمضان کی تراویح مل جاتی ہیں، رمضان کے فرائض مل جاتے ہیں، رمضان کی عبادات کا لطف مل جاتا ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، تو میرا درجہ کس قدر بلند و بالا ہو جائے گا میں اس کو اپنے احاطہ تصور کے اندر بھی نہیں لا سکتا. تو اس نعمت پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا تجھے زندگی کے اندر مجھے ایک بار پھر رمضان دیا، میں اس نعمت پر تیرا شکر کرتا ہوں. اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا. اگر ہم شکر ادا کریں گے اس نعمت پر تو اللہ ہمیں پھر بھی رمضان دیکھنا نصیب فرمائیں گے. اگر ہم ناشکری کریں گے، اور ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی، ناشکری عمل سے بھی ہوتی ہے. ناشکری زبان سے ہی نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے. ہمارا عمل اس چیز کے خلاف چلا جائے، رمضان کا مہینہ ہم پائیں اور اس رمضان کے مہینے کی ہم قدر ہی نہ کریں. ہم رمضان المبارک کا مہینہ پائیں، من ادرک الرمضان ولم یصمہ فقد شقی. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے زندگی میں رمضان کے روزے پائے اور پھر بھی اس نے روزے نہ رکھے، فرمایا وہ آدمی بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس نے بغیر عذر کے روزوں کو ترک کر دیا، اپنی زندگی کو کھانے پینے کی نظر کر دیا، خواہشات کی نظر کر دیا، فضولیات کی نظر کر دیا. فرمایا وہ بدبخت آدمی ہے کہ زندگی میں رمضان بھی ملا مگر پھر بھی اس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی. تو ہمیں رمضان ملا، اس کی قدر کی شکل کیا ہے کہ ہم اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کریں. اور پھر اس نعمت کے اوپر شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی عبادات کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، اپنے دل کو صاف کرنا شروع کر دیں، اپنے دل سے بغض نکال دیں دوسروں کا، اپنے دل سے حسد نکال دیں دوسروں کا، اپنے دل سے کینہ نکال دیں دوسروں کا، اپنے دل سے نفرتیں نکال دیں دوسروں کی. ہم اپنے دل کو صاف کر دیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا پورا بدن بگڑ گیا. وہ خبردار میرے محبوب نے ارشاد فرمایا الا الا وہی القلب، الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ دل ہے. اگر دل بن گیا سب کچھ بن گیا، اگر دل بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا. تو آج ہم نے اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنی ہے. میرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، میرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، میرے دل میں کسی کی عداوت نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے رنجشیں نہ ہو، میرا دل دوسروں کے لیے پاک صاف ہو جائے. او بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایک بات کہی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم سنتے تھے، مجھے تو اپنے بچپن کا یاد ہے، جب کوئی دو لوگ لڑتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ دا کار صاف کرو. یاد ہے کسی کو؟ یہی جملہ بولا جاتا، لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ دا کار. اب یہ اللہ کا گھر کس کو کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ دل کو کہا جاتا ہے، دل کو، کہ اپنے دل کو صاف کرو. اللہ کا گھر ہے دل.
مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ مومن کے دل میں آتے ہیں، اللہ مومن کے دل میں رہتے ہیں، لیکن تب رہیں گے اللہ جب یہ دل پاک ہوگا، اس میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی، اس میں کسی کی عداوت نہیں ہوگی، اس میں کسی کی دشمنی نہیں ہوگی، پھر اللہ اس دل میں آئیں گے۔ اگر ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر لیا، بغض سے بھر لیا، عداوت سے بھر لیا، ہم نے کینے سے بھر لیا، ہم نے اس دل کو غلاظتوں سے بھر دیا، ہم نے اپنے دل کو غلط خواہشات سے بھر لیا، یاد رکھیے گا پھر یہ اللہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ پھر اللہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ اس گھر کے اندر کبھی تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ کو بلانا ہے، اللہ کو بلانا ہے تو پھر اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اللہ کو بلانا ہے تو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اور اپنے دل کو صاف کرنے کے بعد ہی ہم اللہ کو بلا سکتے ہیں کہ مولا کریم اب میرے دل میں تشریف لے آئیے، میرا دل آپ کا مسکن بننے کے لیے تیار ہے، میرا دل آپ کا ٹھکانہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ میرے دل میں تشریف لے آئیں تو میرا دل بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں ہوگا، میرے دل کو وہ مقام اللہ عطا کر دیں گے کہ پھر کسی اور کا دل میرے دل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے محبوب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، وہ خبردار وہ دل ہے، اگر دل بن گیا انسان بن گیا، اگر دل بگڑ گیا یہ انسان بگڑ گیا۔ اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنا، اپنے دل کو بنانے کی فکر میں لگ جانا کہ میرا دل صحیح ہو جائے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی عداوت نہ ہو۔ میرے محبوب نے ایک صحابی کو 3 دن تک جنت کی بشارت دی تھی، وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ میرے محبوب نے کہا تھا جب وہ مسجد میں صحابی تشریف لائے، آ کر نوافل پڑھے چلے گئے، میرے محبوب نے کہا یہ صحابی جنتی ہے۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، اور مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، تشریف لے گئے، میرے محبوب نے کہا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، میرے محبوب نے کہا یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے، کہا بھیا میں آپ کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آ جائیں، خوش آمدید۔ صحابہ بڑے کھلے دل کے مالک ہوا کرتے تھے، فرمایا تشریف لائیں۔ آپ ان کے گھر میں رہے، ان کے معمولات کو دیکھا، معمولات میں کوئی فرق نہیں نظر آیا، ویسی روٹین ہے جیسی عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو کہا کہ بھائی مجھے آپ کے معمولات میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ 3 دن زبان نبوت سے آپ کے لیے میں نے جنت کی بشارت سنی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک تو غلط نہیں ہو سکتا، آپ مجھے کوئی اپنا عمل بتائیں جس عمل کی بدولت اللہ آپ کو جنت عطا فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی معمول تو یہی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ جب انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے، میں رات کو سونے سے پہلے اپنے جتنے لوگوں کے مجھ پر حقوق ہوتے ہیں میں ان تب سب کو معاف کر کے پھر سوتا ہوں، میرا یہی عمل ہوگا جس کی وجہ سے مجھے زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، کہ میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے عداوت، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے رنجش نہیں ہے، میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ یہی عمل اللہ کو محبوب ہوگا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کی بارش فرما رہے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے ہم نے بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے۔ ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، ہم نے عبادات کے اندر دل جمی سے اپنے وقت کو لگانا ہے، اپنے وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک عظیم مہمان آ رہا ہے۔ اس عظیم مہمان کی قدر یہ ہے کہ اس عظیم مہمان کو ہم اپنے استقبال کے ساتھ ایسا راضی کریں کہ یہ اللہ کے دربار میں جا کر کہے مولا اس تیری محبوب کی امت نے میرا استقبال کرنے کا حق ادا کر دیا، میرا حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 40 دن نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہوتا ہے، میرے محبوب نے کیا بشارت دی اس کو؟ فرمایا اللہ اس کو 2 براتیں عطا فرمائیں، 2 براتیں، فرمایا ایک اس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، کتنا بڑا انعام، ایک اس کو نفاق سے بری ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اللہ اس کو نفاق سے بری ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے کہ یہ بندہ منافق نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ بندہ جہنمی نہیں ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ شعبان کے کچھ دن اور پھر رمضان کا مہینہ، تقریباً یہ 40 دن، ویسے تو یہ پابندی کرنی چاہیے، ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن یہ 40 دن ہم اگر اپنے
اس معمول کو قائم دائم کر لیں کہ رمضان المبارک میں ویسے بھی نیکی کا جذبہ بنا ہوتا ہے، عبادات کا شوق ہوتا ہے، ترغیب ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہر بندہ مسجد کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے، دل مسجد کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت سے اگر ہمیں یہ دو پروانے مل جائیں، جب ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، نفاق سے بری ہونے کا پروانہ مل جائے، یقین جانیے گا یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بہت سستا ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ شعبان کے جو چند دن باقی ہیں، ان شعبان کے دنوں کے اندر بھی ہم اپنے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ مولا تو نے زندگی میں رمضان کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائی، اور پھر اس رمضان المبارک کے اندر سارے کاروباروں کو، ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی عبادات کے اندر اپنے دل جمی کے ساتھ لگا کر اپنے آپ کو اس رمضان کے مہینے کا ہم استقبال کرنے والے بن جائیں۔ یقین جانیے گا جس کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اس کے پورے سال کے اوپر رحمتیں اور برکتیں سایہ کر لیں گی، اور جس کا رمضان المبارک کا مہینہ برباد ہو گیا وہ آگے پورا سال بھی اس کا برباد ہو گیا۔ اپنے رمضان کے مہینے کو قیمتیں بنانے کی ابھی سے ہم فکر شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔